عمری دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. عمر کا تو یہ حال ہے. اس لیے دنیا کی بڑی بادشاہت اور سلطنت، بڑی نعمتیں، وہ عنقریب ختم ہو جائے گی. جہان برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبس. دنیا کہاں کسی کے پاس رہے گی؟ دنیا کے مالک سے دل باندھو. مکن تک یا بر ملک پائی و پشت، دنیا اور دنیا کی چیزوں پر سہارا نہ کرو کہ بسیار کس چوت پرورد کشت. تم سے بڑے بڑے خوبصورتوں کو پالا پوسا، جب موٹے تازے ہوئے یک دم فنا کر دیا. اور چو آہنگ رفتن کند جان پاک، ایک نہ ایک وقت روح نکلنے کی گھڑی آنے والی ہے. چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روئے خاک. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، یہ دیکھیں، الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کامل انسان جب دنیا سے جاتا ہے، نشانے مرد مومن بات گویو، جو مر گایت تبسم بر لبیوس. وجوہ یومئذ ضاحکۃ مستبشرہ، تر و تازہ خوش باش رہے گی. وہم فیہا خالدون، اور یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا تو ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے نا، یہاں سے تو بس سفر کرنا ہے. اللہ، وہ ابراہیم ابن ادہم کے بارے میں آیا ہے نا کہ وہ اپنے تخت بادشاہت پر تھوڑی دیر کے لیے اس سے اتر کر ایسے ساتھیوں کے پاس بیٹھ گئے. وزراء سفراء سب بیٹھے تھے. ایک ملنگ بادشاہ آیا، باغا باغا السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور شاہی تخت پر لیٹ گئے. وزیروں نے اس کو کہا، بادشاہ نے، ملنگ بادشاہ خیر تو ہے؟ خیر ہے جی، یہاں سے گزر رہا تھا، بڑی گرمی لگی، یہ اچھی بہترین عمارت نظر آئی، میں نے کہا ٹھنڈے چھاؤں میں ذرا یہ چارپائی پہ آرام کرو. کہ یہ چارپائی نہیں ہے، یہ اس ملک کے بادشاہ کا تخت ہے. تو بادشاہ کیا کرے گا، تخت کیا کرے گا، آرام کر کے جائیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی مسافر خانہ ہے. تو ملنگ بادشاہ بیٹھ گیا. اس نے کہا مسافر خانہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو دارالخلافہ ہے. کہا مسافر خانہ نظر آ رہا ہے. نہیں مسافر خانہ نہیں. کہا آپ سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا باپ. اس سے پہلے کون تھا؟ اس کا بھائی. اس سے پہلے کون تھا؟ کہا اس کا باپ. کہا اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں، اور کیا چیز ہے کہ ایک آئے اور دوسرے جائے. اللہ اللہ. شیخ سعدی نے ایک اور جگہ کہا ہے نا، اللہ اکبر، جو بھی اس دنیا میں آیا دنیا کی محبت میں بڑا پکا رہتا ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے کسی اور کے حوالے کر کے جاتا ہے، اور وہ بھی دیر تک رہ نہیں سکتا. استغفر اللہ. وہم فیہا خالدون، اور یہ لوگ، یہ جنتی جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک مہمان کسی کے ہاں میزبان ہو جائے، بہت عالیشان عمارات، آرام دہ کوٹیاں، ساز و سامان سے آراستہ پیراستہ پلنگ اور بستر ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ چند لمحوں کے بعد مجھے یہاں سے روانہ ہونا. ایئرپورٹ اور اسٹیشنز کے ساتھ کون دل باندھے گا؟ کمکل اور احمق. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. امام الاثر مولانا انور شاہ کشمیری کے والد نے مولانا یوسف بنوری سے پوچھا کہ یہ انور شاہ کیسا آدمی ہے؟ میرا بیٹا. شاہ صاحب کے والد بعد میں مرے، شاہ صاحب پہلے بہت ہوئے.
تو حضرت بنوری رو پڑے کہ حضرت یہ تو عرب و عجم کا امام ہے، تمام علوم و فنون کا، ان کی تو نظیر نہیں ہے سطح الارض پر۔ مولانا شیخ مظفر شاہ صاحب نے کہا بس چھوڑ، میں زیادہ باتیں نہیں جانتا، ایک بات جانتا ہوں کہ انور شاہ مسلمان بہت اچھا ہے، بس۔ اللہ فرمایا یہ انور شاہ مسلمان بہت اچھا ہے، ایک بات باپ کی حیثیت سے بتاتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ مسلمان اچھا ہے۔ کیا اعمال دیکھیں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتے کہ بیان نہ کرے مثال کوئی بھی مچھر کی یا اس سے بڑی یا چھوٹی، فما فوقها فی الحجم او فما فوقها فی الصغر۔ قرآن کریم میں بعض مثالیں آئی چونٹی کی، حتی اتوا علی واد النمل، مکڑی، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ تو بعض زائغین نے اور معاندین نے کہا کیسی ہدایت کی کتاب ہے، نابود قسم کی حقیر چیزیں ذکر ہوتی۔ مشہور تفسیر یہ ہے، ابن کثیر نے کہا ہے کہ وہ پہلے مثالیں جو آئی نا، مثلہم کمثل اللہ، یہ سودی سے نقل کیا اس نے، پنپیر مولانا کی بھی یہی رائے تھی کہ یہ مراد ہے کہ وہ جو پہلے مثالیں آئی تو منافقین نے کہا کہ خدا تعالیٰ کو مثالوں کی کیا ضرورت ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ چھوٹی چیز بھی قدرت کی دلیل ہے، تم بنا کے دکھاؤ ذرا، تم چھوٹے ہو اس لیے چھوٹی چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ ممثل مثال ممثل لہو کے لیے ذکر کرتا ہے۔ باپ جب چھوٹے بچے سے بات کرتا ہے تو علیحدہ لہجہ ہوتا ہے، جب بڑے بیٹے سے بات کرتے ہیں علیحدہ گفتگو ہوتی، اور یہ کمال انسانیت ہے۔ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتے، یعنی چھوڑتے نہیں، ایسی حیا جس سے بیان چھوٹ جائے مذموم ہے۔ مستحی فی العلم، محروم عن العلم جانا گیا ہے۔ مستحی فی العلم، مستکبر فی العلم ہے، حیا آتی ہے پوچھتے ہی نہیں، یہی تکبر کی نشانی۔ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتے، یعنی اللہ چھوڑتے نہیں کہ بیان نہ کریں مثال مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے اوپر کی چیزوں کی، مثلا ماں، کوئی سی مثال، یہ تعمیم کے لیے، بعوضۃ مچھر صحیح، فما فوقها فی الصغر او فما فوقها فی الجسم۔ فران معنی القرآن میں اس طرح تفسیر کی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ یہ مثال برحق ہے رب کی طرف سے، نشانے پر ہے، مفید ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہے، فَيَقُولُونَ، وہ کہیں گے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا چاہتے اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے، کیا ارادہ ہے؟ ارے کیا ضرورت ہے ترجمہ پڑھاؤں، کہاں کا قصہ سنا ہے، کہاں کا واقعہ سنا ہے، دیکھا ذرا، کیا ضرورت ہے ان قصے کہانیوں کی؟ یہ اعتراض وہی پر بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا یضل بہ کثیرا، بہک جائیں گے اس کے ساتھ بتیرے، ویہدی بہ کثیرا، و ہدایت دے دے گا اس کے ذریعے بہتوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں بہکاتے ہیں ان مثالوں سے مگر بدراہوں کو۔ فاسق، فسقہ، جب پھل خوشے سے باہر آ جائے، پستہ پھٹ گیا، چھلکا ٹوٹ گیا نظر آ رہا ہے، فسقت، فسقت القشرہ عرب کہتے ہیں، چھلکا ٹوٹ گیا اور اندر سے بیج نظر آ رہا ہے، گری نظر آ رہی ہے۔ فاسق عاصی کو کہتے ہیں جو قدم رکھتا ہے آگے، منع ہے۔